نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ المؤمنون کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مومنین کے خاص صفات کو ذکر فرمایا اور اس پر فلاح، کامیابی اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ ان میں سے پہلی صفت نماز میں خشوع پیدا کرنا، کہ جس کا بیان اس سے پہلے جمعے کے اندر گزر گیا۔ دوسری خاص صفت جو مومنین کی اس آیت کے اندر فرمائی کہ وہ لغو اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کے مفسرین نے دو مطلب بتائے۔ پہلا مطلب اور پہلا مفہوم گناہ اور معصیت ہے، تو اس اعتبار سے والذین هم عن اللغو معرضون کا مفہوم یہ نکلا کہ مومنین کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، اعراض کرنے والے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، ہر گناہ سے محفوظ رہنا یہ مومنین کی خاص صفت ہے۔ ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے لغو کا مفہوم ہے ہر وہ کام یا ہر وہ بات جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ ہی آخرت میں اس سے کوئی فائدہ متعلق ہے۔ بیکار کام، بیکار بات، اس سے اپنے آپ کو بچانے والے یہ مومنین کی خاص صفت ہے۔ اسی کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کے خوبیوں میں سے یہ خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے، کہ جو نہ آخرت میں کام آنے والا اور نہ ہی دنیا میں اسے کوئی فائدہ ہو، ایسے فضول باتوں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ اسلام کے خوبیوں میں سے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت شریفہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی فضول باتیں کرتا ہو، کوئی بیجا حرکتیں کرتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اعراض کر لیتے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کوئی آدمی تمہارے پاس آ کر بے جا جھگڑا کرتا ہو، جاہل، ناسمجھ، ان پڑھ، بیوقوف، کوئی فضول کاموں کے اندر یا فضول بکواس کے اندر تم سے مخاطب ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ویسے وقت میں ان کو سلام کہہ دو، یعنی ان کے سوال کا جواب نہ دو، ان کے فضول حرکتوں اور فضول باتوں کے اندر تم باتوں کو آگے نہ بڑھاؤ، تو میں نہ ہو۔ تو ویسے وقت میں اپنے آپ کو وہ جاہل سے کنارہ کش رہنا یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ سے خواہ مخواہ بات پر بات بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جھگڑا اور ایک دوسرے کو گالی بکنا اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، یہ سلسلہ طویل چلتا رہے گا۔ تو ایسے وقت میں باتوں کو ختم کر کے ہمارے اپنے کام کے اندر ہمیں لگے رہیں، اس سے بحث و مباحثہ کا دروازہ بند کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو ایسے وقت میں ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں، بے جا بکواس سے، بے جا کاموں سے، فضول بحث و مباحثہ سے، تو اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ وقت کے ضائع ہونے سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر یہ ہدایت فرمائی کہ کوئی آدمی تمہیں برائی سے اور گندگی سے اور بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو
تو ویسے وقت میں تم اس کا جواب نہ دو، تو برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اسلام کی خوبی اور حسن سلوک اور نیک اخلاق میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ نیک بختی اور اخلاق کی علامت ہے۔ کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مومنین کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا ادفع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تم برائی کا بدلہ ایسے عمل سے دو جو اس سے اچھا ہو، اس سے بہتر ہو۔ اچھائی کے ساتھ اس برائی کا بدلہ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو پرانی دشمنی تھی وہ دشمنی گاڑھی دوستی اور اچھی دوستی سے بدل جائے گی۔ کأنہ ولی حمیم، تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے سے وہ آدمی تمہارا رشتہ دار اور دوست بن جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ کوئی غلطی سے پیش آتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا اچھائی سے بدلہ دیتے یا معاف فرما دیتے۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دشمنی اتارنے میں اور آپ کو ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے تھے، وہ تمام مجرم ایک کے بعد ایک کھڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ جو آپ سے دشمنی کا معاملہ کرتا آپ اسے عفو کا، درگزر کا معاملہ فرماتے، بلکہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ہدایت فرمائی سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے رشتے کو کاٹ دے، رشتے کو توڑ دے، تو اس کے ساتھ رشتے کو ملانا، اس کے ساتھ رشتے کو قائم کرنا، یہ نیک لوگوں کا عمل ہے۔ اور آگے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا معاملہ کریں اس کے ساتھ تم عفو کا، درگزر کا معاملہ کرو۔ صرف عفو ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ تم اس شخص سے جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے حسن اخلاق کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اور نیک لوگوں کی عادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کرے گا، دوسرا تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو ویسے وقت میں صبر کرے اور اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے، یقیناً یہ چیز بلند ہمت لوگوں کا کام میں سے ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے اعراض کرنا، اس سے کنارہ کش ہونا، یہ نیک لوگوں کی علامت بتائی۔ اس لیے یہ آیت کریمہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طریقے سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، اور دوسرے بیجا فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہی اس آیت کریمہ کا تقاضا اور مومنین کے صفات اور اعلیٰ اخلاق میں سے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بلند اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، بیجا فضول باتوں اور فضول حرکتوں سے اور تمام گناہوں سے کنارہ کش رہنے اور اسے بچے رہنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا